الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا
اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ صاحب صدر، گرامی قدر، عالی مرتبت، محبوب العلماء والمشائخ حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈھنگری شریف، لائق صد احترام جملہ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج آپ اور ہم سب اس خوبصورت محفل میں جامعہ شمسیہ قمر الاسلام کے سالانہ تقسیم اسناد اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت و عظمت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت جلسہ میں حاضر ہیں۔ آپ نے اور ہم نے جامعہ شمسیہ ضیاء العلوم، جامعہ شمسیہ قمر العلوم سے فیض پانے والے طلباء و طالبات کو جو انعامات اسناد تقسیم کی گئیں، اس کا خوبصورت منظر بھی ہم سب نے ملاحظہ کیا، اور حضرت صاحب کے ہاتھوں سے بچوں کو جو انعامات تقسیم ہوئے، ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی گئی، وہ منظر بھی ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے۔ برادران اسلام، اس ادارے کے نام پر، جس کا نام جامعہ شمسیہ قمر العلوم ہے، اور قبلہ قاری صاحب نے جو اپنے گھر میں چھوٹا سا ادارہ قائم کر رکھا ہے، اس کا نام جامعہ شمسیہ ضیاء العلوم ہے۔ ہر شخص کو اپنے پیاروں سے پیار ہوتا ہے۔ قبلہ قاری محمد اسلم سیالوی صاحب، جن کی نسبت حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور سیال شریف خان وادہ جو ہے وہ معروف اور مشہور ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے نام سے۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ ہیں، اور قاری صاحب نے لگتا ہے 3 بزرگوں کے نام جامعہ شمسیہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے نام سے، قمر العلوم حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے نام سے، اور ضیاء العلوم حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کے نام سے۔ 3 بزرگوں کے ناموں کو انہوں نے اپنے لیے صاحبان بنایا ہے، اور ان بزرگوں سے جو کچھ انہوں نے فیض پایا ہے، اس کا اظہار انہوں نے اپنے جذبہ محبت کے ساتھ ان اداروں کا نام رکھ کے ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عالم اسلام کی وہ عظیم المرتبت ہستی تھے جن کے سامنے
حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر خم فرمایا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے اور کام سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حسبی نسبی سید بھی تھے اور دنیا علم و عمل میں وہ تاجدار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں، جس دور میں بہت سارے بزرگ ان کی عزت و عظمت، روحانیت، طریقت، علم کا طوطی بولتا تھا، اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہاں گورڑا شریف اور کہاں سیال شریف۔ سیال شریف ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس وقت نہ اس طرح سجی سمری سڑکیں تھیں، نہ آمد و رفت کا اتنا ایسا خوبصورت نظام تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذوں کے ساتھ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بارہا حاضری دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں طریقت کے ساتھ ساتھ بحر شریعت کا شناور تھا، غواص تھا، اور علم اور عمل پہلے ہی میرے پاس تھا۔ نہ نسب کی کمی تھی، نہ حسب کی کمی تھی، نہ عقل کی کمی تھی، نہ شکل کی کمی تھی۔ ہر وصف میں حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس کمال ہی کمال تھا۔ اور آپ نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا تھا کہ مرشد اسے بناؤں گا جسے ہر صفت میں کامل پاؤں گا۔ اور آپ جس وقت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی خدمت میں پہنچے تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو وہ فرماتے ہیں میں نے فراست ایمانی سے ان کا مقام تو جانچا پرکھا، اور پھر وہ فرماتے ہیں میں جاننا چاہتا تھا کہ جس شخص کے میں ہاتھ میں ہاتھ دوں، پوری عمر کا ساتھ دوں، علمی دنیا میں اس کو امام کا درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک وہ علم ہے جو قدر آسان ہے، ایک وہ علم ہے جس میں پھنس جاتی جان ہے، میں نے دوسرا علم کا ساز چھیڑا جس کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو عموماً جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ علم حال سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قال سے تعلق نہیں ہے، یعنی یہ علم زبان سے بتایا نہیں جاتا، حالی علم ہے۔ حضرت میاں صاحب فرماتے جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مد لالوں، علم کلام نہ یاد رہی ہونے گزرے قال مقال۔ تو وہ قال مقال سے آگے نکل کے ایک علم تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس ساز پہ انگلی دھری اور میں سمجھا تھا کہ شاید اس کا غواص میں ہی ہوں، لیکن جب میں نے آپ کے سامنے وہ ساز چھیڑا تو میں نے تو ایک مصرع چھیڑا تھا، آگے والوں نے پوری غزل پڑھ دی۔ میں سمجھا تھا میں دریا ہوں، جن کے سامنے میں پہنچا تھا وہ سمندر نکلا۔ فرماتے ہیں پھر میں وہیں سے سر اٹھا نہ سکا، پیچھے پلٹ کے جا نہ سکا، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب حضرت خواجہ شمس الدین سیال، کیونکہ پیر مہر علی شاہ سید تھے اور حضرت خواجہ شمس الدین سیال جٹ سیال تھے، جب پلٹ کے گئے تو
پیاروں نے بہت شور مچایا. انہوں نے کہا کہ تجھے پورے ہند سندھ میں کوئی سید نظر نہیں آیا؟ ایک جٹ کے دروازے پہ تو نے جا سر جھکایا. علم تیرے پاس، عقل کا نور تیرے پاس، محبت کی دنیا تیرے پاس، اور پھر تو نے کہاں سر جھکایا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ کا وہ لفظ آج بھی لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا. سبحان اللہ. ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا، یعنی جہاں ہم نے سبزہ پایا ہے ہم نے وہیں ڈیرا لگایا. ظاہر ہے وہ فرماتے ہیں ہمیں ضرورت تھی پانی کی، تو ظاہر ہے پیاسا وہیں ڈیرا لگاتا ہے جہاں پانی پاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے چن کے مرشد بنایا ہے. اور پھر وہ وقت آیا جب 40 یا 42 سال کی عمر میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے لاہور کی دھرتی پر مرزا قادیان ختم نبوت کے اس چور کے مقابلے میں، جس نے بڑے بڑے اہل علم کو روک کے فولاد کے چنے چبوا دیے تھے، مرزا قادیانی چالاک اور مکار انسان، نبوت کا جھوٹا دعوے دار آدمی، اور اتنے روپ بدلتا تھا کوئی آدمی اس کے سامنے آ نہیں سکتا تھا. اب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس مرزا قادیان کو لاہور کی دھرتی پر للکارا. اگست کا مہینہ تھا. حضرت پیر مہر علی شاہ جب وہاں پہنچے تو وہ اتنے شکلیں بدلتا تھا مرزا. کبھی کہتا مردے زندہ کرو، کبھی کہتا قرآن کی تفسیر لکھو، فاتحہ کی تفسیر لکھو. اب جب منزل آئی وہ کہ جب مرزا قادیانی نے شرط رکھی قادیان سے بیٹھ کر، اس نے کہا کہ سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے عربی زبان میں. جو فصیح ہو بلیغ عربی میں تفسیر لکھے، 2 آدمی ثالث بنے، جس کے حق میں وہ فیصلہ دے، وہ سچا دوسرا جھوٹا. پھر اس نے کہا کہ کوئی لولا لنگڑا اپاہج بندہ لایا جائے. پیر مہر علی شاہ بھی دعا کرے، میں بھی دعا کروں گا، جس کی دعا سے وہ اپاہج درست ہو جائے وہ سچا. حضرت پیر مہر علی شاہ جب یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک شرط پہ ٹھہرتا نہیں تھا، وہ رنگ بدلتا تھا، آپ نے فرمایا مرزا قادیانی اور اس کی پوری جماعت کو کہہ دو کہ تم تو کہتے ہو سورت فاتحہ کی عربی میں تفسیر کا لکھنا. فرمایا عربی لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر آ ہی گئے ہو مقابلے پہ، مرزا قادیانی تو نبوت کا دعوے دار ہے اور میرے علی غلام مدنی سرکار ہے، میرا بابا ہے در کرار ہے، میں رسول اللہ کا ایک غلام ہوں، رسول اللہ کا ایک ادنا امتی ہوں. فرمایا تو کہتا ہے تفسیر لکھنا، فرمایا یہ کمال نہیں، تو بھی کاغذ قلم میز پہ رکھ، میں بھی کاغذ قلم میز پہ رکھتا ہوں، تو بھی نگاہ ڈال میں بھی نگاہ ڈالوں، جس کی نگاہ کے تصرف سے قلم خود بخود چلے. ظاہر ہے مرزا قادیانی تو اس راہ کا راہی نہ تھا. اب وہ سٹ پٹایا. اب آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ کوئی اپاہج بندہ لاؤ، لولا لنگڑا لاؤ، اس کے لیے دعا کریں، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو وہ سچا. آپ نے فرمایا کہ تو ایک بار آ سہی، لولا لنگڑا نہیں، مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو میرے علی شاہ حاضر. اب ظاہر ہے کہ لاہور کا شہر تھا، شاہی مسجد لاہور تھی، اگست کا مہینہ تھا اور لاکھوں کا مجمع تھا. اس میں تمام مکاتب فکر تھے، دیوبندی، سنی، شیعہ، اہل حدیث، تمام کے تمام چوٹی کے علماء اور رہنما تھے. اب جس وقت آپ نے فرمایا نا مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جاؤ، اتنا بڑا اور اس جو نبوت کا دعوے دار ہے اس کے سامنے جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت ایک مکتب فکر کے ایک صاحب نام کی ضرورت نہیں. اس نے کہا حضور مردہ زندہ کرنے کی بھی آپ نے شرط رکھ دی.
نے فرمایا تم مہر علی شاہ کو تنہا سمجھ رہے ہو. اور جب بعد میں آپ سے پوچھا گیا حضرت مردے زندہ کرنا کوئی عام سی بات تھی، آپ نے فرمایا مہر علی شاہ نے جب مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا تو مہر علی کے کاندھے پر ہاتھ تھا شمس الدین سیالوی کا. تو اس شمس الدین سیالوی کے نام سے ہے جامعہ. تو ظاہر ہے کہ قاری صاحب نے بھی کچھ سوچ کے ہی نام رکھا ہے، کہیں سے مزہ چکھا ہے پھر نام رکھا ہے. تو جامعہ شمسیہ اس ہستی کے نام سے جن کے دروازے پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نے سر خم کیا، بلکہ سب کچھ ان کے نام کر دیا. وہ تھے حضرت خواجہ شمس الدین جو علم طریقت کے بھی امام تھے، علم شریعت کے بھی امام تھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، قمر العلوم جن کے نام سے ہے. اللہ پاک نے ان کو جو طریقت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں عزت بخشی تھی، وہ جو لوگ ان کے نام سے آگاہ ہیں وہ آگاہ ہیں. لیکن اللہ پاک نے انہیں علم ظاہر، اس سے بھی اللہ پاک نے انہیں وافر ہی عطا فرمایا تھا. عموماً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں ان میں بھی اب ڈھونڈنے سے صاحب علم لوگ ملتے ہیں، ورنہ اب قحط پڑ چکا ہے. آہستہ آہستہ علم اٹھتا جاتا ہے، علم کوچ کرتا جاتا ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی تھے کہ میاں والی کے علاقے میں ایک اپنا بد عقیدہ آدمی بہت پڑھا لکھا کہلاتا تھا. وہ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری، بخاری شریف کی شرح کا اس نے حوالہ دیا اور وہ درمیان مناظرہ اس نے ایک عبارت پڑھی مگر آدھی، اور سامنے بیٹھے تھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ. آپ نے وہیں سے صدا دی، فرمایا ادھوری نہ پڑھ پوری پڑھ. اب ایک آدمی عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح ہے، اب شرح جو ہوتی ہے وہ عام کتاب سے لمبی چوڑی وسیع ہوتی ہے، اور ایک پیر وہ کہتے ہیں نا پیر تو صرف دعا کے لیے ہوتا ہے، کتابوں سے اسے کیا واسطہ. لیکن قدرت نے انہیں وہ علم عطا فرمایا تھا کہ ہماری وہ کتابیں جن کا آج نام بھی ہمیں نہیں آتا ہے، وہ کتابیں اس مرد خدا کو حفظ تھی. علم کی دنیا میں کوہ حمالہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس وقت امت کے علماء نے، مشائخ نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کو شیخ الاسلام مانا تھا. ایک ہے اپنے آپ کو خود منوانا، ایک ہے لوگوں کا خود مان کر اعلان کرنا. تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اور حضور غوث الورا کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات، جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قدرت نے تصرف بخشا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے، لیکن فرمایا جو مردان خدا ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد جب زندہ ہوتے تھے اس سے ان کا تصرف دوہرا ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اس تصرف ان کا دوہرا ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ روح، جب ان کا روح بدن میں ہوتا ہے تو یہ جسم کی کالی بدلی روح کے آفتاب اور سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر بند کیے رکھتی ہے، لیکن جب روح نکلتی ہے بدن کی بدلی سے تو پھر جو روح کا آفتاب ہوتا ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ روشنی ہر سو پھیل جاتی ہے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے علامہ زمان تھے، یعنی 12 سال تک آپ مکھڈ شریف میں پڑھتے رہے، پھر کابل بھی تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے. آپ نے پتہ نہیں کتنا عرصہ علم حاصل کرنے کے لیے لگایا، اور قدرت
نے جب کامل اکمل بنایا پھر انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ اس وقت کے سب سے بڑے شیخ اور علامہ حضرت شاہ سلیمان توسوی کا دروازہ کھٹکھٹا. پھر 20 سال تک انہوں نے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی. پھر جا کے انہوں نے سیال شریف میں ڈیرا لگایا. پھر انہوں نے اللہ اکبر یہاں جلال پور شریف والوں بزرگوں کے یہاں عرس ہوتا ہے تو جلال پور شریف کے حضرت پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی خلیفہ تھے حضرت شاہجہاں شمس الدین سیالوی کے. چکوڑی شریف کے بزرگ وہ بھی خلیفہ تھے خواجہ شمس الدین سیالوی کے. بھیرا شریف کے بزرگ وہ بھی خلیفہ تھے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے. یعنی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے تجدید فرمائی سلسلہ عالیہ چشتیہ کی. اس لیے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ علمی دنیا میں تو سکہ بٹھایا ہی بٹھایا لیکن روحانی دنیا میں غوث پاک کی طرح آپ نے بھی تصرف عام فرمایا. آپ کے خلفاء میں ایک تھے حضرت اللہ بخش مظفر گڑھی بزرگ تھے. انہوں نے جا کے مظفر گڑھ میں ڈیرا لگایا. شیطان ہر بندے پہ ڈورے ڈالتا ہے بلکہ شیطان وہاں زیادہ ہمت اور کوشش کرتا ہے جہاں کچھ پاتا ہے وہاں وہ کم ہی جاتا ہے جہاں کچھ نظر نہیں آتا. اب شیطان نے جا اکسایا اس بندے کو جب رات دن عبادت میں پایا. شیطان نے جا کے حضرت اللہ بخش مظفر گڑھی کے دماغ میں ڈالا کہ اللہ بخش تو عبادت کرتے کرتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مرتبے پہ پہنچ گیا. اب شیطان نے جب مغز میں یہ ڈالا اور اس نے اتنا پکا کر دیا یہ خیال کہ اللہ بخش مظفر گڑھی رحمت اللہ علیہ کو بھول گیا پیر سیال. شیطان نے پکا کر دیا خیال. اب اس نے جب دیکھا کہ پکا ہو گیا ہے بندہ شیطان نے کہا ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو خلیل کے مرتبے پہ پہنچا تو کعبہ بھی بنا. اب مظفر گڑھ میں اللہ بخش رحمت اللہ علیہ نے کعبہ بنا دیا. اب کعبہ بنا کے اگر کوئی عالم اور مولانا کعبہ بنائے اس کے کعبے کو کم لوگ مانتے ہیں. پیر جیسا بھی کعبہ بنا دے سیدھا یا ٹیڑھا نہیں سمجھے. پیر بھویں سیدھا بولے تھے بھویں پٹھا بولے. اب کہتے یہ ہے کہ پیر جو ہے کپڑوں میں ہو کہتے سبحان اللہ حضرت جمال میں ہے اگر کپڑے اتار دیں حضرت جلال میں ہے. ہر لحاظ سے قبول ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ کیونکہ پیر نے بنایا کعبہ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کا مقام اونچا ہو گیا حضرت کا مقام بلند ہو گیا. ماننے والے بھی اندھے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ گندے ہوتے ہیں. ماننے والوں نے کہا ہمارے پیر کا مقام اونچا ہو گیا کعبہ بنا لیا. اب جہاں حضرت اللہ بخش نے کعبے کا طواف فرمایا وہاں چند اندھے مریدوں نے بھی پھیرے پہ پھیرا لگایا. انہوں نے بھی انکار نہیں فرمایا پیر نے جو فرمایا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی فرماتے تھے کہ عمراء رہنما اور علماء اور مشائخ فرمایا یہ قوم کے رکھوالے چرواہے ہوتے ہیں اور اگر چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے تو پھر بکریوں کو بچائے گا کون. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال. جب راہزن ہی رہنما ہی راہزن بن جائے اب قوم کدھر جائے. مرشد نے جب خود کعبہ بنایا مریدوں نے پھر 7 کی جگہ 8 کا چکر پایا. حضرت نے جو فرمایا ہے تو اگلوں نے یہ بھی سنایا بمائے سجادہ رنگی کن. تو سند لینے والے حافظ شیرازی تک چلے جاتے ہیں کہتے بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزلہ. یعنی نال شراب دے رنگ مسلح جے مرشد فرماوے. اللہ کرے تو سمجھ ہی نہ کیا نال شراب دے رنگ مسلح. اور پیر 2 مولوی بھی ساتھ لے کے پھرتا ہے جو پیر کی غوثیت اور قطبیت پکی کریں اور
پھر مرید بھی جھومتے ہیں، اللہ کا نام آئے تو 1 ٹکا نہیں نکلتا، پیر کا نام آئے تو ٹھا لوٹوں کی بارش، کیونکہ پیر نے لگا رکھا اس راہ پر۔ اب اللہ بخش رحمت اللہ علیہ نے بنایا کعبہ اور لگے پھیرے لگنے۔ کچھ وقت گزرا، شیطان ہوا خوش، اس نے کہا ایک برباد نہیں ہوا، اولاد سمیت برباد ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری جا رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے، آپ نے بچوں کو کہا بچوں دھیان سے، گر نہ جاؤ۔ ایک بچہ تھا فطرت کا سچا تھا، اس نے کہا حضور ہمیں گرنے دے، خیر ہے آپ سنبھل کے چلیں، ہم گرے تو تنہا گریں گے، آپ گرے ہم سلپ ہوں گے تو اکیلے جائیں گے، آپ گئے تو پوری جماعت جائے گی، کیونکہ پیچھے جماعت ہے جو صحیح۔ اس لیے اب اللہ بخش رحمت اللہ علیہ آپ بھی گئے، جماعت مریدوں کی ساتھ گئی، شیطان کی عید ہوئی۔ شیطان نے اب آ کے پھر پھونکا لگایا، اس نے کہا اللہ بخش خلیل کا مقام پیچھے رہ گیا ہے، اب مقام قربانی اسماعیل آ گیا ہے، اب تو قربانی کے مقام پہ ہے، اب ہمت فرما اس جگ کو سلام کر، چھوٹا سا ایک اور کام کر، یہ زندگی ہمارے نام کر، اب تو خلیل بھی ہے تو خود اسماعیل۔ شیطان آخر میں یہی کرواتا ہے امریکہ کی طرح، پہلے خود منزل پہ پہنچاتا ہے، جب کام نکل جاتا ہے پھر سولی پہ چڑھواتا ہے۔ وہی کیا اس نے کہا تو اسماعیل کے مقام پہ ہے، اب ہمت کر، چھری بنوا، خنجر تیز دھار بنوا اور اپنی گردن پہ ٹکا، تو بھی جھول جا، تیرا لیے یہی مقام مینا ہے، کعبہ بھی یہی ہے تو مینا بھی، تو خلیل بھی آپ ہے تو اسماعیل بھی آپ ہے۔ اب شیطان نے ایسا جال لگایا اسے ہوش ہی نہ آیا، اس نے خنجر دھاری دار بنوایا، رات کا ہوا اندھیرا، اللہ بخش رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا خنجر، رکھا اپنی گردن پہ کہ میں ہو جاؤں گا قربان، تاکہ راضی ہو مجھ سے رب رحمان، کیونکہ مقام ملا ہے مجھے اسماعیلی۔ اب اس مقام کو سچا کرنے کے لیے لازم ہے کہ میں زندگی سے گزر جاؤں، جان اپنے کریم کے نام کر جاؤں۔ اب خنجر اٹھایا، خودکشی کا پروگرام، اب خنجر رکھا اپنی گردن پہ، لگا بے ایمان ہو کے مرنے۔ اتنا بڑا زمانے کا شیخ، صاحب نسبت، صاحب سلسلہ آدمی، لیکن شیطان کا وار سہ نہ سکا۔ شیطان اتنا بڑی پاور ہے کہ اس نے اس اللہ کے بندے کو اس منزل پہ جب پہنچایا، اس نے خنجر اپنی گردن پہ رکھ کے ہلکا سا چلایا، اب مرشد کام آیا۔ خود خواجہ اللہ بخش نے آ کے بتایا، فرمایا میں نے چھری کو، خنجر کو اپنی گردن پہ چلایا، ابھی چمڑا ذرا سا کٹا تھا کہ میں نے سامنے دیکھا کہ آیا جو ہلکا سا خیال، سامنے کھڑے تھے حضرت خواجہ شمس الدین سیال، اور ہاتھ اٹھا کے مجھے تھپڑ مارا، فرمایا بدبخت، ہاتھ دے کے شمس الدین کے ہاتھ میں حرام موت مرنے لگا ہے، یہ کیا کرنے لگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیطان پیر سیال۔ آپ سمجھے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے تھپڑ جو مارا، چھری وہاں گئی، میری آنکھ کھلی، وہ جتنا شیطان بدبخت نے مجھے الٹا سبق پڑھایا تھا اب سچا سبق یاد آیا، وہ سارے اندھیرے دور ہو گئے، اب سلسلے نور علی نور ہو گئے۔
اندھیرے بالکل کافور ہو گئے. اب میری چیخ نکلی شکر خدایا میں نے مرشد سچا بنایا. اس لیے بندہ مرشد اسے بنائے میم مرشد اوہو سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی بھی کھاوے ہو. اول غم ٹکڑے دا میٹے پھر رب دا راہ بھی کھاوے ہو. جڑے انے مرشد کچھ نہیں کیتا انہوں پا ندی رڑائیے ہو. مرشد رہنما ہوتا ہے, مرشد اللہ کا رستہ دکھاتا ہے. جو مرشد مرید کی خبر نہ لے, فرمایا کہ شکر خدایا میں نے مرشد نیک بنایا جو میرے ایمان بچانے کے وقت ڈوبنے کے وقت میرے کام آیا. فرماتے اسی وقت دورہ سیال شریف ابھی خون لگا تھا گردن پہ. جب پہنچا سیال شریف تو لوگ وہاں موجود تھے, پڑھتے نبی پاک پر بیٹھ کے درود تھے. میں جا کے گرا مرشد کے مزار پر, میں خاک اٹھاتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا. لوگ کہتے تھے اللہ بخش روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا آج پتا چلا ہے مرشد کیا ہوتا ہے. آج پتا چلا ہے مرشد سے رشتے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آج پتا چلا ہے کہ مرشد صاحب ارشاد ہوتا ہے اور مرید اس کی اولاد ہوتا ہے. اس وقت پتا چلتا ہے جب مرید برباد ہوتا ہے, اس وقت غیب سے ارشاد ہوتا ہے. اور یہی منزل حضرت سیدنا غوث اعظم آپ فرماتے ہیں شیطان ایسا ظالم ہے, شیطان ایسا ظالم ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے شیطان کے پنجہ خونی میں ایسے آئے کہ نکل نہ سکے. خود حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ غیب سے کوئی نوری بادل بن کے میرے سر پہ آیا اور اوپر سے آواز لگائی عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں, جا میں نے تیرے لیے ہر حرام کو حلال کیا. میں نے ساری شریعت کی حدود قیود تجھ سے اٹھا دی, تو نے بہت خدا کو مجھے یاد کیا ہے. جا ہم نے ہر حلال کو حرام کو تیرے لیے حلال کیا. آپ فرماتے بس یہ آواز کا آنا تھا, کوئی اور ہوتا تو شاید بہک جاتا. میرے زبان پہ فوراً آیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے اللہ مجھے اس مکر سے بچانا, میرے اللہ تو ہی طاقتور ہے, ساری طاقت تیرے پاس ہے. اس مشکل میں عبدالقادر کو تیری آس ہے. فرماتے ہیں کہ جو بول رہا تھا نور بن کے اس کے ٹکڑے اڑے, انگارے شولے اڑے اور جانے لگا. اور جاتے جاتے دی صدا, کہا عبدالقادر آج تجھے تیرے علم نے, تیرے عقل نے اور تیری فقہ, تیری اپروچ سوچ نے تجھے بچا لیا. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا ظالم جاتے جاتے دوسرا وار نہ کر. پہلا وار یہ کیا کہ خدا بن کر مجھے برباد کرنے لگا ہے, اور جب میں پہچان گیا اب دوسرا وار مجھے برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے. کیا کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے, تجھے تیرے عقل کے نور نے, تجھے تیری فقہ تیری سمجھ نے بچا لیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے پھر دی صدا کہ جھوٹے جھوٹ نہ بول, حقیقتوں کو مٹی میں نہ رول. مجھے نہ علم نے بچایا ہے, نہ مجھے عقل نے بچایا ہے, نہ مجھے میری دانش نے بچایا ہے, مجھے میرا سچا رب کام آیا ہے.
فرماتے ہیں جب میرے ہونٹوں پہ یہ لفظ آیا شیطان گھبرایا، اس نے کہا عبد القادر تو بچ گیا، تو نکل گیا، تو سنبھل گیا، ورنہ میرا یہ داؤ کئیوں پہ چل گیا۔ شیطان نے کہا یہ میرا داؤ کئیوں پہ چل گیا۔ اس نے یہاں تک کہا خواہشات کے جال، شیطان آپ فرماتے مجھے شیطان کئی بار ملا، اور ایک منزل تو ایسی آئی کہ مقابلے کا وقت آ جاتا تھا اور مجھے صدا آتی تھی اپنا ہاتھ اٹھا، شیطان میرے اوپر حملہ کرتا تھا، کبھی خنجر دھاری دار کے ساتھ، کبھی شولوں کے ساتھ، کبھی انگاروں کے ساتھ، لیکن میں گھبراتا نہ تھا، پیچھے قدم ہٹاتا نہ تھا، کیونکہ میرے اوپر اللہ کا کرم تھا، میں اس کی راہ میں سرگرم تھا، سلامت میرا ایمان تھا، میرا رب مجھ پہ مہربان تھا، میرا مدنی نے میرے اوپر نظر کرم فرمائی تھی، اس لیے اللہ پاک نے ہر منزل پہ کرم کمایا ہے، اپنے بندے عبد القادر کو بچایا ہے۔ اگر اللہ کرم نہ کمائے بندہ کتنی ہی طاقتور کہلائے، پر شیطان سے دامن کو کیسے بچائے؟ ایسی ظالم طاقت ہے شیطان کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن تو شیطان نے میرے سامنے آ کے کہا عبد القادر ہم تجھ سے مایوس ہو گئے۔ شیطان مایوس ہونے والا وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، اپنا کام دن ہو یا رات، برف باری ہو یا برسات، چلتی رہتی ہے اس کی برات۔ لیکن وہاں پہنچ کر شیطان نے کہا میں تم سے حملے کر کر کے میں مایوس ہو چکا، اور اس نے کہا عبد القادر جن منزلوں سے تو بچا ہے میں 70 ولی کو اس منزل پہ آ کے برباد کر چکا۔ عام آدمی نہیں، عام آدمی تو کھلونا ہے اس کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا 70 ولی جو تیرے اس مقام پہ پہنچا تھا میں اپنے اس جال میں انہیں پھنسا کر میں ایمان سے انہیں نکال چکا ہوں، لیکن اللہ پاک نے تجھے بچایا ہے، تجھے اللہ پاک نے میرے ہاتھ سے چھڑایا ہے، تجھے اللہ پاک نے ان سے کوئی انوکھا نرالا بنایا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی اور حضرت خواجہ شمس الدین سیاہ یہ ایک مشابہت اور مماثلت تھی کہ وہاں بھی شیطان نے حضرت اللہ بخش مظفر گڑھی کو برباد کرنا چاہا، اللہ نے ان پہ کرم کمایا، اور بیچ میں ہاتھ حضرت خواجہ شمس الدین سیال کا۔ اور یہاں غوث پاک کے اوپر بھی شیطان نے ایک نہیں بار بار اٹیک کیا، بار بار حملے کرتا رہا۔ آخر وقت وہ آیا کہ اس نے خود بتایا کہ عامی لوگ نہیں، عام بندے نہیں، میں نے ولیوں کو برباد کر دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو ہر وقت اللہ کی مدد چاہو، یعنی نیکی کرو، پھر بھی ہاتھ جھولیاں اللہ کے آگے دھرو کہ مولا شیطان کے حملوں سے بچانا، کیونکہ شیطان جب بھی آتا ہے، ایک آتا ہے برائی کے رستے سے، فرماتے ہیں وہ اتنا خطرناک نہیں، ایک شیطان آتا ہے نیکی کے رستے سے۔ نیکی کے رستے سے جب آتا ہے تو اسے کوئی سمجھ نہیں پاتا، اکثر بندہ اس کی چالوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا شیطان سے بچتے رہو اور اللہ سے دعا خیر کی کرتے رہو۔ اس کے لیے چیزیں 3 ضروری ہیں، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز عقل ہے، تیسری چیز عشق خدا ہے۔ 3 چیزیں ہوں بندہ نکل جاتا ہے، بندہ سنبھل جاتا ہے۔ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر کہتے ہیں پڑھنا علم ضرور بندے نو تے کیتا فرض الہی۔ اللہ نے علم پڑھنا مستحب نہیں فرض فرمایا ہے۔ پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض
الہی کردہ علم دلے نو روشن ہوں دی دور سیاہی. پہلی چیز علم ہے، اسی لیے فرمایا علامہ کا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے اپنے نبی پر جب احسان کا فرمایا کہ محبوب آپ پہ آپ کے رب کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے. یا اللہ کاہے کا؟ فرمایا علامہ کا ما لم تکن تعلم، وہ سب کچھ کا علم تمہیں دیا جس کا تمہیں علم نہ تھا. یہ جو علم کا اللہ پاک نے آپ کو تاج پہنایا ہے، یہ چھوٹا فضل نہیں، فضل عظیم فرمایا. اور یہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا، آپ کو علم دیا. یہ چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے. الرحمن علم القرآن اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس میں بھی تعلیم پڑھائی کی بات. اور پھر حضرت آدم کو عزت بخشی، فرمایا علم آدم الاسماء کلھا. حضرت آدم کو اللہ نے اسماء کا کل علم عطا فرمایا. اس لیے پہلی چیز ہے علم. علم سے دور رہنا یہ زیب نہیں دیتا، ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے کے لیے لازم ہے. اور فرمایا علم کے بعد ہے عقل. عقل بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو اللہ 5 من علم دے تو اس علم کو ورتنے کے لیے 10 من عقل ضروری ہے. 5 من علم ہو تو عقل کتنی؟ اس سے 2 گنا چاہیے، ورنہ علم ڈبو دیتا ہے. علم ہوگا زیادہ، عقل ہوگی تھوڑی تو بندہ رہ جائے گا. بندہ کہنا کچھ ہوگا اور کہے. اس لیے فرمایا علم بھی ضروری ہے، پھر علم کے ساتھ عقل بھی ضروری ہے. اب علم اور عقل، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم قدرت نے دیا. کتنا دیا؟ علم اتنا رب نے بخشا تھا، آپ بیٹھ کے اپنے مدرسے میں 13 علوم صبح سے دوپہر تک پڑھاتے تھے. 13 علوم. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرانے جو پیر ہوتے تھے ان کے مدرسے ہوتے تھے اور وہ خود عالم ہوتے تھے اور پڑھاتے تھے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ آج جن کی صدارت ہے، قدرت ان نے ان کو یہ عزت بخشی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی، آپ بھی اور باپ بھی. یہ عزت اللہ نے انہیں بخش رکھی ہے. حضور غوث پاک جو قادری کہلائے، علم کے نیڑے نہ جائے، اللہ ہی اسے سمجھائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح سے لے کر دوپہر تک کتنے 13 علوم میں تدریس بھی، تعلیم بھی، تقریر بھی، پڑھانا بھی، خطاب فرمانا بھی. اور ہم تو خطاب کرتے 8ویں دن، ہم تقریر کرتے ہیں 8ویں دن، اور وہ بھی ہو نہیں سکتی آپ کے بن، اور آپ بھی گن کے آتے ہیں دن. یعنی مقتدی ہیں یا وہ؟ سوچیں، ہم تقریر کرتے ہیں 8ویں دن اور وہ بھی نرا گزارا ہی ہوتا ہے، وہ بھی گزارا ہی ہوتا ہے. لیکن غوث پاک ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے. جمعے کو خطاب فرمانا، پھر منگل کو خطاب فرمانا، پھر بدھ کو خطاب فرمانا. کیا مطلب؟ 70 ہزار کا مجمع ہے. خطیب غوث اعظم ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو یا تو سمجھ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے، لیکن غوث پاک وہ معلم، وہ استاد، وہ مدرس، وہ خطیب ہیں کہ آپ جب تقریر فرماتے تھے کئی جنازے اٹھ جاتے تھے. جب
کر کے جاتے تھے. یہود اور نصارہ آتے تھے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے. 5000 سے زیادہ یہودیوں نصرانی کو آپ نے کلمہ پڑھایا. 1 لاکھ سے زیادہ چور ڈاکو خنامی قزاقوں کو آپ نے توبہ کرا کے رب کا بندہ بنایا. یعنی علم بھی قدرت نے عطا فرمایا, کمال عطا فرمایا. صبح سے لے کر دوپہر تک 13 علوم پڑھاتے اور ظہر کی نماز پڑھا کر عصر تک قرآن پاک تجوید قرات کے ساتھ خود پڑھاتے. عصر سے لے کر مغرب تک پوری دنیا سے جو فتوے آتے تھے فتوے آپ لکھواتے تھے. اب ذرا دیکھیں غوث پاک کا دن کہاں گزرا, کیسے گزرا. صبح سے لے کر مغرب تک سارا دن مجلس علم جاری ہے. یعنی مدرس بھی آپ ہیں, معلم بھی آپ ہیں, قاری بھی آپ ہیں, مفتی بھی. پھر مغرب سے لے کر عشاء تک جو دم کروانے آتا ہے, کوئی دعا کروانے آتا ہے, ایک ہی بندہ ہے جو فقیر بھی ہے, جو پیر بھی ہے, جو عالم بھی ہے, جو قاری بھی ہے. یعنی کیسا دریا بہ رہا ہے. جو بھی آتا ہے مطلب کا پیالہ پی کے جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جب عشاء پڑھاتے پھر گھر تشریف لے جاتے, پھر جو کچھ تھا اللہ پاک نے دیا وہ کھانا کھاتے, پھر کچھ دیر آرام فرماتے. جب رات ڈھلتی دنیا سوتی, بڑی مشکل منزل ہے. جب رات ہوتی دنیا سوتی تو آپ غریب یتیم نادار بچے جن کا کوئی والی نہیں ہوتا تھا, ان غریب یتیم نادار بچوں کے کپڑے اٹھاتے, سونے والوں کو نہیں جگاتے, خود ان بچوں یتیم بچوں جن کا ماں باپ نہیں ہوتا خود حوض پہ پانی کے حوض پہ جاتے, جا کے ان کے کپڑے دھوتے, بیٹھ کے روتے اور کہتے میرے اللہ یہ تیرے دین کے مہمان عبد القادر ان پہ قربان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اس لیے دن گزرا ادھر, رات بیتی ادھر. اب پوری زندگی 33 سال تک آپ نے رسول اللہ کی وراثت کو باندھا ہے. 40 سال تک آپ نے خطبے دیے, اور وہ کیسے, جیسے میں نے عرض کیا آپ خطبے دیتے کھلی جگہ پر جہاں مجمع جتنا آتا جائے سارا سماتا جائے. پھر کمال یہ ہے کہ آپ جب خطبہ دینے لگتے مجال ہے کوئی سر کھجاتا, اللہ بھی جب کرم فرماتا ہے یہ منزل سامنے والا بھی پاتا ہے کہ اس کو قدرت نے ایسا مست محو کر دیا ہے کہ کھجلی ہی گویا نہیں ہوتی. پھر عالم یہ ہے خطبے کا, خطبے کی تاثیر کا, ذکر ہے پیرانے پیر کا. سچ کہا رومی کشمیر نے کہ واہ 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 میرا شاہ شہادہ ولیرا ولی بھی شناس, واہ واہ میرا شاہ شہادہ تے سید دوئے جہانی, واہ واہ میرا شاہ شہادہ تے سید دوئے جہانی, غوث الاعظم پیر پیرانا اے محبوب سبحانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ غوثیہ. اور میاں صاحب نے قلم توڑ دیا, کہتے نانک دادک ولو اچا تے سچا حسبو نسبو, ننیال بھی اونچا ددیال بھی اونچا اور خدا کا جمال کمال بھی اونچا. نانک دادک ولو اونچا تے سچا حسبو نسبو, خاصا نالوں گھٹ نہ رہا, ہر صفتوں ہر وصف
آل اولاد نبی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیاں لکھ پاپ نہ رہ دے تے میل اندر دی جان دی۔ اور میاں صاحب جیسا اللہ کا نیک بندہ، وہ قادری بزرگ، وہ میر پر کشمیر کے پہاڑوں میں بیٹھ کے صدا دیتا ہے کہ آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی۔ آج شاہ جیلانی کی ہے مہربانی، اور یہ سب کچھ ہے انہی کی نشانی۔ برادران اسلام، تو اس لیے آج آپ نے سندے بجتی دیکھی جامعہ شمسیہ قمر العلوم میں، یہ بھی فیضان ہے غوث پاک کا۔ اللہ پاک نے علم بھی آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ نے علم کو تقسیم کس شان سے فرمایا؟ خود پڑھاتے تھے، تدریس فرماتے تھے، بچوں کی خدمت بھی فرماتے تھے، کھانے بھی آپ کھلاتے تھے، اور کھانا مدرسے میں جب پکنا طلباء کو کھلانا، پھر شام ڈھلنی، شام نے آنا، اور آپ کے لانگری نے مدرسے کے دروازے کے باہر نکل آنا اور زور سے آواز لگانا، کوئی بھوکا ہے تو آئے کھانا کھا جائے، جس کے سر پر چھت نہیں ہے چھت حاضر، جس کو روٹی کی ضرورت روٹی حاضر، جو پردیسی ہے گھر حاضر، جس کا در نہیں عبد القادر کا در حاضر۔ بھوکے کھانا کھا رہے ہیں، پیاسے پانی پی رہے ہیں، علم کے پیاسے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں، غوث العظم کے دروازے پہ آنے والے آ رہے ہیں، لینے والے لے لے کے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کا عرس یہاں ظاہر ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اور پھر میں جیسے عرض کر رہا تھا خطاب فرمانا تو 70,000 آدمی کا مجمع، اور کمال یہ کہ پہلا بندہ جو سامنے بیٹھے ہوتا تھا جتنی آواز وہ سنتا تھا آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ کمال قدرت نے آپ کو بخشا تھا۔ پھر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو خطبے کے اندر جہاں دین کے راز رموز نکات سمجھاتے، وہاں اس وقت کے مسائل پہ بھی انگلی ضرور ٹکاتے۔ بغداد کا بادشاہ اور بادشاہوں کو چھیڑنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوتا، بادشاہوں کو سلطنت والے معاملے میں چھیڑنا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں گنا جاتا۔ جو شاہی کے بھوکے ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو اندھا کر دیتے ہیں، سلائیاں پھروا دیتے ہیں، بھائیوں کو مروا دیتے ہیں صرف کرسی کی خاطر کہ کہیں بھائی کرسی کے اندر حصہ دار نہ بن جائے، کرسی کو چیلنج نہ کر دے۔ غوث پاک خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے اچانک گونجی آواز، خطیب بغداد کی گونجی آواز، آپ نے فرمایا خلیفہ بغداد خدا سے ڈر، کچھ حیا کر۔ مجمع گوش بر آواز، ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ کل حشر کے دن تو نے میرے رب کے سامنے بھی جانا ہے، اور اللہ پاک نے حساب فرمانا ہے، اور تو یہ بتا کہ اکرم الاکرمین وہ جو ذات رب کی رحمت والی ہے اس کے سامنے تو جائے گا، منہ کیا دکھائے گا؟ تو نے آج بغداد کی دھرتی پر ایک اظلم الظالمین، ایک ظالم آدمی کو گورنر بنایا ہے جس نے لوگوں کے حقوق کو گنوایا ہے، تجھے قیامت کا خیال ہی نہیں آیا؟ جب خلیفہ کے کان میں یہ لفظ پہنچے اس کے آنسو وہیں جاری ہو گئے، روتا ہوا آپ کے دربار پہ آتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے، معافی مانگ کے کہتا ہے لجپال تیرا شکریہ، تو نے سونے والوں کو جگایا ہے، تو نے اپنا فرض نبھایا ہے، تو نے ہمیں رب یاد دلایا ہے، شکر ہے اہل بندے کے پاس نبی کا سرمایہ ہے۔
غوث پاک یہ آپ کی تعلیمات بھی تھی. میں نے کہا علم کا پیکر آدم. اور پھر علماء کچھ ایسے بھی حسد بھی ہوتا ہے.